دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 49۔ ملہار میری بات سنیں پلیز۔ وہ آج بھی بنا اسے ملے ناشتہ کیے ریسٹورنٹ جا رہا تھا جب وہ بھاگتی ہوئی اس کے راستے میں آئی۔ میں نے ناشتہ بنایا ہے، پلیز ناشتہ کر لیں۔ یوں خالی پیٹ گھر سے نہیں جاتے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ وہ خود پہل کر چکی تھی، وہ ملہار کو خود سے دور نہیں دیکھ سکتی تھی، اور دوسرا وہ مانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، اس لیے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ میرے بھوکے رہنے یا نہ رہنے سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے فبیہا، میں وہیں جا کر ناشتہ کر لیتا ہوں، آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ اس کے لہجے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے وہ بمشکل ہی سے چھپا گئی تھی، لیکن سامنے والے کی نظروں سے وہ ضبط اوجھل نہیں رہا تھا۔ مجھے آپ کی فکر نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی ملہار؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی ضروریات، آپ کے کھانے پینے کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا بھلا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کو یاد نہیں تو بتاتا چلوں، میں وہ انسان ہوں جسے آپ ٹھکرا کر چلی گئی تھیں، جس کے احساسات، جذبات، جس کی محبت آپ نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھی تھی۔ میں وہ انسان ہوں جس کی محبت نے اسے کوڑیوں کے دام بھی خریدنا گوارا نہیں کیا۔ میں ملہار خانزادہ، جس سے محبت زندگی سے بھی بڑھ کر عزیز تھی، جس نے عشق کی منزلیں بہت تیزی سے عبور کی ہیں، اور اسی عشق کو اس کا محبوب پیروں تلے رود کر چلا گیا۔ میں حسرتوں میں لپٹا ایک سراب ہوں جسے کوئی نہیں چھو سکتا، وہ تلخی سے بولا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی حسرت مجھے ہے تو کیا خود کو مجھے میسر نہیں کریں گے؟ وہ دکھ سے بولی۔ حسرت نا امیدی اور کبھی نہ ملنے والی چیز ہے، اور میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا نا، حسرتوں کا سراب ہوں میں، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، آپ بھی نہیں۔ وہ بے دردی سے اسے راستے سے ہٹاتا باہر نکل گیا، اور وہ اس کی پیٹھ تکتے رو دی۔ کیا حسرت اور امید کی جگہ واقعی خالی ہوتی ہے؟ شاید ہاں، اس کا جواب اسے ملہار نے بخوبی دے دیا تھا۔ منہاج، حوصلہ رکھو میرے بھائی، دریافت کی اتنی ہی عمر تھی، اس کا قصوروار خود کو ٹھہرانا بند کرو۔ ارشد اس کو مزید ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زائر راجپوت کو بچاتے بچاتے اپنا بھائی کھو بیٹھوں گا کبھی سوچا نہیں تھا، ہمیشہ سے ان کی حفاظت کرتا آیا، لیکن یہاں کوتاہی کیسے ہو گئی ارشد؟ زارا راجپوت ہاسپٹل میں ہے، میری معصوم سی گڑیا، میری زینب اتنی تکلیف میں ہے، اگر میں بروقت پہنچ جاتا تو آج میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا۔ وہ اخیر حد تک پشیمان تھا۔ منہاج، اب تمہیں دو لگاؤں گا کان کے نیچے، تم نے ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ تم اپنی جان تک خطرے میں ڈال چکے تھے، اپنے آپ کو الزام دینا بند کر دو اب۔ ارشد کو غصہ آیا تھا، اور بہت شدید آیا تھا۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو ارشد، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا فی الحال۔ وہ صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گیا، جبکہ ارشد ایک افسردہ نظر اس پر ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اسے یاد تھا جب بابا اور ماموں جانی اسے زبردستی ایئرپورٹ لے گئے تھے۔ ماموں پلیز مجھے نہیں جانا، میں وعدہ کرتا ہوں سارے برے کام چھوڑ دوں گا، مجھے ماما سے، آپی سے، خود سے دور نہ کریں۔ وہ گڑ گڑایا تھا، رویا تھا، لیکن نہ تو مہابیر نے اس کی سنی تھی نہ دوراب نے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے واپس نہیں لے جانا چاہتے تو وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اب مر کر بھی نہیں دیکھوں گا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ ترس جائیں گے ساحل خان کی شکل دیکھنے کے لیے، بلکہ بھول جائیں اب سے کہ ساحل خان آپ کا بیٹا تھا۔ اللہ حافظ۔ جب کوئی منت کام نہ آئی تو وہ آ کے پوچھتے، ان کو کہتا، بنا واپس ان کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جبکہ مہابیر اور دوراب کا رنگ اس کی بات سن کر سفید پڑا تھا۔
لیکن بچہ جان کر اور یہ کہ وہ بھی غصے میں ہے، وہ دوراب کو دلاسا دیے واپس لے آیا تھا، جبکہ ساحل نے قسم اٹھائی تھی وہ اب پاکستان کبھی نہیں جانے والا تھا۔ بند کمرے میں اس نے سامنے رکھی تصویر اٹھائی جہاں مرحال، مہبر، دوراب اور ساحل کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے اس دلدل میں پھنس گیا تھا اور اسی فیملی نے میری قربانیوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب ساحل خان وعدہ کرتا ہے آپ سب کو اپنے لیے اتنا تڑپائے گا کہ آپ سب کے ضبط ہار جائیں گے۔ وہ تصویر کو دیکھتے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے تصویر اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ کب سے رائم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ گھر جہاں رائم الہ کو لایا تھا یہ بھی خفیہ تھا، اس لیے سب لوگ الہ کو تسلی دیتے جا چکے تھے، لیکن رائم تب کا نکلا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ میں جانتی ہوں بہتان لگانا کسی پر کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ میرے مولا مجھے ان کا سامنا کرنے، ان کی ہر بات سننے کا حوصلہ دینا، مجھے اتنی قوت دینا کہ میں ان کی ناراضگی دور کر سکوں۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو سامنے ہی سیڑھیوں پر کھڑی وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے رائم؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ ہنسی ہوتے بولی۔ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ حیرت کی بات ہے ویسے، گارڈز موجود ہوتے ہیں 24 گھنٹے۔ وہ پہلے تنزیہ بولتے، آخر میں گارڈز کا بتاتا، اس سے پہلے کمرے میں جاتا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ وہ جانتی تھی بھلے وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوتا، اس کا ہاتھ کبھی نہیں جھٹک سکتا تھا، اور اب بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں جھٹک پایا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں رائم؟ وہ جھجکتے بولی۔ ہمارے درمیان بات کرنے جیسا کچھ رہا ہی کہاں ہے جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ پلیز رائم، مجھے ایک موقع تو دے دے پلیز۔ وہ اس کے روبرو آئے۔ مجھے کسی نے موقع دیا تھا؟ وہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن شکوہ خود بخود زبان سے پھسلا تھا۔ بائی دا وے، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے بات بدل گیا۔ آپ مجھے اب خود سے دور رکھ کر سزا دیں گے رائم؟ وہ سسکتے بولی۔ غلط سمجھی آپ الہ، مجھ جیسا شیطان اگر پھر آپ کی عزت پر حملہ آور ہو گیا تو ایک اور الزام لگ جائے گا۔ وہ تلخی سے بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ روتے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہ دو کے بیچ 2 قدموں کا فاصلہ 2 صدیوں جیسا تھا، جو نہ جانے کب طے ہونا تھا۔ زارا کو آج جا کر ہوش آیا تھا۔ سب نے شکر ادا کیا تھا کیونکہ ڈاکٹرز تو نا امید ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے راجپوتوں پر اپنا کرم کر دیا تھا جو آج زارا راجپوت سب کے درمیان موجود تھی۔ سب لوگوں کے ملنے کے بعد زائر اندر آیا جہاں وہ نام آنکھوں سے اسی کی راہ تک رہی تھی۔ وہ خود بھی روتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا زارا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو زائر پہلے مر جاتا۔ آئندہ اتنا برا مت آزمانا مجھے، یہ دن مجھے موت کے برابر لگے جن میں تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی، تم جانتی ہو میرا انرجی ڈرنک تم ہو۔ آئندہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ وہ اسے سینے سے لگائے روتے بولا۔ ہمارا بیٹا زائر، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، آخر کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ کیوں اسے مار دیا ظالموں نے؟ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ زائر، اسے دھوپ اور گرمی سے سخت الرجی تھی، وہ کیسے تپتی مٹی کے نیچے سو رہا ہوگا؟ وہ اخیر درد سے روئی تو زائر نے اسے مزید سینے میں چھپا لیا۔ مجھ پر رحم کھاؤ زارا، ابھی تکلیف سے اٹھی ہو، اور رہی دریاب کی موت کی وجہ تو میرا وعدہ ہے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری سپورٹ، تمہارا ساتھ چاہیے زارا۔
میں اپنے بیٹے کا خون رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ زینب بہت پریشان ہے، اسے بھی سنبھالنا ہے تم نے۔ اس کی پیشانی چومتے بولا، وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی ظاہر؟ مروہ ساتھ لے گئی تھی اسے خان مینشن، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میکال کو جانتی تو ہو، مجھ سے بھی نہیں پوچھا اور لے گئے اپنی زر کو ساتھ۔ زاہد مسکراتے بولا تو زارا بھی مسکرا دی۔ زر کہاں ہے ماما؟ وہ عجلت میں اندر آتے بولا۔ کیا ہوا ہے میکال؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ سب خیریت ہے بیٹا؟ مروہ اس کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی۔ سب خیریت ہے ماما، زارا آنے کو ہوش آ گیا ہے، ابھی ظاہر انکل کی کال آئی تھی مجھے۔ آپ سب ریڈی ہوں، میں تب تک زر کو گڈ نیوز سنا کر آتا ہوں۔ وہ ماں کی پیشانی چومتے بولا، یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے، میں تمہارے بابا کو بتا دوں، تب تک تم زر کو بتا دو۔ ماما، یا اللہ خیر! اس سے پہلے کہ مروہ سیڑھیاں چڑھتی، میکال کے زور سے بولنے پر دل پر ہاتھ رکھتے واپس مڑی۔ میکال، ایسے کون آواز دیتا ہے بیٹا؟ آپ نے انہیں زر کیوں کہا؟ وہ منہ بناتے بولا۔ غلطی ہو گئی بیٹا جانی، آئندہ ایسی گستاخی پر سر قلم کر دیجیے گا علم پناہ۔ وہ دانت پیستے بولی تو میکال نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ بات پورا خاندان جانتا تھا کہ میکال کو زینب کو زر پکارنا کتنا پسند تھا، اور سب کو سختی سے منع بھی کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی زینب کو زر نہیں بلا سکتا تھا۔ آپ پر میری جان بھی قربان ماما، لیکن زر کو زر صرف میں ہی بلا سکتا ہوں۔ وہ ماں کو سینے سے لگاتے بولا تو اسے ہو بہو مہابیر کی کاپی لگا۔ وہ بھی مروہ کو میرا بچہ ہی کہتا تھا، اور جب 4 سال بعد اسے کشمیر میں ملی تھی تب اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ مروہ کو میرا بچہ صرف میں بلا سکتا ہوں اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی نہیں۔ یہ شاید میکال کو وراثت میں ملی تھی، تبھی تو زر کو اس کے علاوہ کوئی زر نہیں کہتا تھا۔ ماما بھی قربان جائے اپنے بچوں پر، جاؤ بتا دو اپنی زر کو، بہت پریشان تھی میری گڑیا۔ مروہ اس کا گال تھپ تھپاتے مسکراتے ہوئے وہاں سے گئی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے گھر والوں کو یاد نہ کیا ہو، خصوصی طور پر زریاب کو، لیکن میکال کی محبت کی وجہ سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ میرا گڈا کیا کر رہا ہے؟ وہ پیچھے سے اسے ساتھ میں لیتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے بولا۔ زر نے لمبی سانس لیتے سر اس کے سر سے ٹکا لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی موسم دیکھ رہی تھی، لگتا ہے بارش ہوگی۔ وہ آسمان پر کالے بادل پھیلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا، باہر کا موسم بھی سہانا اور دل کا بھی۔ کیا خیال ہے، ڈیٹ پر چلیں؟ وہ اس کا گال چومتے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ڈیٹ کے نام پر جو وہاں ہوتا ہے نا، اللہ کی پناہ! وہ جھرجھری لیتے بولی۔ کیا ہوتا ہے ڈیٹ پر زر؟ آپ کو نہیں پتہ میکال؟ وہ اتنی حیرانگی سے بولی جیسے نہ جانے میکال کو اس ڈیٹ کے بارے میں نہ جاننے کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، میں کون سا ڈیٹ مارتا رہتا ہوں جو مجھے پتہ ہوگا؟ وہ مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے بولا۔ مجھے معصومہ آپی نے بتایا تھا کہ ڈیٹ غلط چیز ہوتی ہے، اس میں لڑکا لڑکی بہت کلوز آ جاتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ میکال کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ اور کیا نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ کے درمیان؟ وہ مزید اپنی معصوم بیوی سے باتیں نکلوانا چاہتا تھا۔ وہ کس کام کے لیے آیا تھا بھول گیا تھا، یاد تھی تو سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی اور اس کی باتیں۔ چیپ رومانس، وہ فٹ سے بولی، جبکہ بیچاری کو خود بھی چیپ رومانس کا نہیں پتہ تھا کہ کس بلا کو کہتے ہیں۔ میکال کو معصومہ پر اخیر غصہ آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چیپ رومانس کیا ہوتا ہے زر؟ نہیں، وہ تو نہیں پتہ۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پھر جب میکال نے بتایا تو وہ پوچھ کر پچھتائی تھی، کانوں تک وہ سرخ ہو گئی تھی۔ زر، یہ رومانس چیپ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نامحرم ہوتے ہیں، جبکہ یہی چیز دو محرم لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ میرا ایسا رومانس چیپ نہیں کہلائے گا۔ وہ اسے مزید سمجھاتے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا شادی کے بعد اسے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ اب اس نے فل ارادہ کر لیا تھا
کہ اپنی معصوم اور تھوڑی سی بیوقوف بیوی کو خود سمجھائے گا۔ جی تو آپ لوگ پلیز بتائیے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ رائٹر کا حوصلہ بڑھتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹ سے، تو پلیز اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں۔ انسٹاگرام ٹک ٹاک فالو کریں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ سے یہاں 4.2 کے قریب سبسکرائبر ہے۔ اگر ہر ایک بندہ ایک ایک کامنٹ بھی کر دے تو رائٹر بھی خوش اور وہ مزید اچھے طریقے سے لکھ سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنی اچھی اچھی رائے ضرور دیا کریں۔ بہت شکریہ۔